آج کل بہو نے ایک جملہ سیکھ لیا ہے, ساس کوئی کام کا کہہ دے, بہو کہے گی ہمارے ذمہ تو نہیں ہے آپ کی خدمت کرنا. تمہارے ذمہ ہے کیا بھائی؟ تم جب گھر میں رہ رہی ہو تو گھر میں سب مل جل کے ہی رہتے ہیں نا, بڑوں کی خدمت کرتے ہیں. تو نہ بہویں ساس کی کو رسپیکٹ دے رہی ہیں, اور اگر کوئی رسپیکٹ دینے والی مل جائے تو ساس نے اس کا جو قیمہ بنانا ہوتا ہے تانے دے دے کے. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ اپنی جو کوئی شادی ہوتی ہے خوشی کے لیے, جہنم بننے کے لیے نہیں ہوتی. اچھا والا کنوارا آدمی کنواری لڑکی خوشیوں بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے, شادی کے بعد ایسا عذاب میں آتے ہیں, خودکشیاں ہو رہی ہوتی ہیں. اس لیے وہ کام ہی مت کرو. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ میرے ابا نے مجھے پہلے وصیت کر دی تھی, نصیحت کر دی تھی کہ تیری شادی ہوگی, بہو اس گھر میں نہیں آئے گی. ماں باپ تو چاہ رہے ہوتے ہیں نا بہو اس گھر میں آئے. مولانا تھانوی کہتے ہیں میرے ابا نے کہا نہیں آئے گی, یہاں گھسنے نہیں دوں گا. دیکھیے نا, الگ گھر کے انتظام ہوگا, آئے گی بہو. عقل مند آدمی تھے, ان کو پتا تھا. میں نے ساری زندگی بیٹھ کے جھگڑے نہیں, میں نے بھی اپنے بیٹوں کو بتایا ہوا ہے. ابھی ایک بیٹے کی شادی ہو رہی ہے, گھر ارینج کر لی ہم نے, اگرچہ میں نے ہی ارینج کر کے دیا ہے, گھر میں نے ہی لے کے دیا, لیکن الگ لے کے دیا. اس میں نے بولا ادھر نہیں آئے گی بھائی. حالانکہ ہمیں تو خدمت گزار بہو مل رہی ہے, دیندار بہو مل رہی ہے, مجھے خوش ہونا چاہیے نا, کیا خیال ہے. لیکن مجھے کیا پتا بھائی کل کیا ہوگا. بیٹیاں ہماری گھروں میں آتی ہیں, وہ کہیں گے ابو یہ نہیں کر رہی ہے, ابو یہ بہو یوں پڑی ہوئی ہے, 12 بجے سو کے اٹھ رہی ہے. پھر میری بیگم بولے یہ مجھے تو آپ نہیں کبھی 12 بجے تک سونے دیتے تھے, یہ 12 بجے کیوں سو کے اٹھ رہی ہے. تو میری آپس کی لڑائیاں کیا ہوں گی, دوبارہ سے شروع. وہ تو کم بخت کبھی بھی نہیں اٹھے گی میرے کہنے سے. آج کل کی بہویں کہاں اٹھتی ہیں, سسر نے بول دیا 6 بجے اٹھا کر اٹھ جائے گی بہو, پولیس بھی آ کے اٹھائے گی نا, وہ نہیں اٹھے گی.